ڈسکلیمر یہ ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف جنرل نالج پھیلانے کے لیے اس کو ایک جنرل نالج کا ہی ویڈیو سمجھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا افغان طالبان خواتین کی تعلیم کے حقدار ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم حاصل ہو یا نہیں؟ اسی بات کو ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو میں فیکٹس کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اس اقوام متحدہ کی ایک ڈاکیومنٹ کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یونائٹڈ نیشنز کا ڈاکیومنٹ۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ افغانستان کے کچھ حصوں میں پابندیاں نرم ہو چکی ہیں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، صحت کی سہولیات کے حوالے سے اور روزگار کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیز نے کہا تھا کہ ہم اس کی معاملے کو تھوڑا سا ڈیل کر رہے ہیں اس کے لوکل لیول پر۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ کون سا اقوام متحدہ کا ڈاکیومنٹس ہے، ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ ہے ڈاکیومنٹ، اقوام متحدہ کا ڈاکیومنٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل۔ یہ ڈاکیومنٹ 21 جولائی سال 2000 میں یہ ریلیز ہوا تھا۔ دی امپلیمنٹیشن آف ہیومن رائٹس ود ریگارڈ ٹو ویمن، رپورٹ آف دا سیکرٹری جنرل آن دا سچویشن آف ویمن اینڈ گرلز ان افغانستان، سبمٹڈ ان اکارڈنس ود سب کمیشن ریزولوشنز 1999/14۔ اب ہم واپس آتے ہیں اسی پوائنٹ پر جو ہم نے پیش کی تھی اب اس ویڈیو کی شروع میں۔ ہاں، کچھ ریسٹرکشنز کم ہوئے تھے افغانستان میں، اور یہ بھی تھا کہ وہاں خواتین کو اور لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دے دیا گیا ہے۔ آگے جا کے پڑھتے ہیں نیچے سکرول کر کے۔ یہ ہے 1999 میں 40 خواتین میڈیکل سٹوڈنٹس جن کو مجبوراً کابل چھوڑ کے جانا پڑا، کابل یونیورسٹی کو چھوڑ کے جانا پڑا، اپنی ڈگریز مکمل ہونے سے پہلے، حصول کرنے سے پہلے ان کو اپنی تعلیم جاری اور ساری رکھنے کا حق دے دیا گیا تھا۔ اور یہ سال 2000 میں قندھار کا جو صوبہ ہے وہاں کی اتھارٹیز نے فیصلہ کیا ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز اور اقوام متحدہ کے جینڈر ایڈوائزرز کے ساتھ بات چیت کر کے کہ قندھار میں شہر میں ایک نرسنگ سکول اوپن کر دیں جہاں پہ 50 خواتین اور 50 مرد حضرات بطور نرسز ٹرین کیے جائیں گے۔ 1998 سے مسلسل خواتین نرسز، ویکسینیٹرز اور ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ خواتین کی صحت کو دیکھنا۔ سوچیں کہ خواتین نرسز ہی خواتین مریضوں کو دیکھیں گے، خواہ وہ بچے کی پیدائش کے معاملے میں ہو، بیماریوں کے معاملے میں یا کسی اور چیز کے معاملے میں، کسی اور قسم کے میڈیکل ٹیسٹ کے معاملے میں کیوں نہ ہو۔ ایک نرسنگ سکول کھول دیا گیا تھا ہیرت، جو کہ ایک اور شہر ہے افغانستان کے اندر، اس کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا 2000 میں، وہ بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز اور ورلڈ فوڈ پروونس کی مدد سے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ افغان طالبان جو تھے خواتین کے تعلیم کے معاملے میں ساتھ ساتھ صحت اور سہولیات کو بھی وہ انڈورس کر رہے تھے۔ ایک اور ہم ریفرنس دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا کے تحت۔ یہ دی گارڈین کا جو آرٹیکل ہے، یہ گارڈین جو ہے ایک یو کے بیسڈ نیوز پیپر ہے، ایک آرٹیکل ہے جس کو جوناتھن سٹیل نام کے بندے نے لکھا ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں۔ افغان طالبان نے جب حکومت شروع کی تھی، اصل میں افغان طالبان کی حکومت 1996 سے لے کر 2001 تک شروع ہوا تھا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ افغان طالبان کو کابل پر قبضہ کرتے ہوئے 1 سال بعد جوناتھن سٹیل نام کے بندے جنہوں نے اس آرٹیکل کو لکھا ہے، انہوں نے اقوام متحدہ کے سٹاف، وہاں کے بیرونی امداد کے کارکنز اور کابل میں رہنے والے افغانیوں کو انٹرویو کیا تھا۔ افغان طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی کو نرم کیا تھا اور وہاں پر سکولز کھولے گئے تھے فلیٹس میں، پرائیویٹ گھروں میں، یعنی پرائیویٹ فلیٹس یا گھروں میں، فلیٹس میں جو ہے نا سکولز کھولنے کی اجازت دی کہ جہاں پہ ہزاروں لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، ان کو سکولنگز دیے جاتے تھے۔ وہاں پر میڈیکل فیکلٹیز کو بھی جو تھا وہ اوپن کرنے ہی والے تھے دوبارہ، جہاں پر مڈ وائفز، نرسز اور ڈاکٹرز کو سکھائے جائیں گے، کیونکہ خواتین مریضوں کا ٹریٹمنٹ مرد ڈاکٹرز، مرد نرسز نہیں کر سکتے۔ کیونکہ افغان طالبان کی جب حکومت تھی تو بہت کی سخت قسم کی ایک وہ ہے نا کہ محرم خواتین اور محرم مرد ایک دوسرے سے غیر محرم خواتین اور غیر محرم مرد جو ہے زیادہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئے، ایک سیگریگیشن کا ماحول تھا۔ لیکن پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ خواتین کو اتنی ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑا، بس یہ تھا کہ برقع یا حجاب پہن کے گھر سے باہر نکل جائے اپنے کام کے حوالے سے۔ یہ جو پابندی تھی خواتین کے اوپر کہ وہ گھروں سے باہر کام کرے، وہ ہٹائی گئی تھی ان وار ویڈوز اور دوسرے ضرورت مند خواتین کے۔ وار ویڈوز کا مطلب کہ وہ خواتین جن کے خاوند شہید ہوئے تھے افغان سول وار میں، کیونکہ افغان سول وار شروع ہوا تھا 1992 سے لے کر 2001 تک۔ اس وقت افغان طالبان کا مقابلہ تھا ناردرن الائنس کی ملیٹنٹس کے ساتھ، جو احمد شاہ مسعود اور عبدالرشید دوستم لیڈ کرتے افغان طالبان کی حکومت کے خلاف انہی دوران۔ تو اس وقت بہت سخت قسم کے سول وارز چل رہے تھے اور خانہ جنگی تھی، اس لیے خواتین کی زندگیاں بہت انڈینجرڈ تھی، ان کی زندگیاں ایٹ رسک تھیں۔
اس لیے بہت مشکل تھا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ خواتین کے جو خاوند تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے, یا تو وہ کراس فائر میں شہید ہو گئے تھے, یا وہ تو افغان طالبان کی طرف سے لڑنے کی یا ناردرن الائنس کی طرف سے لڑنے کے چکر میں وفات ہو گئے, ہلاک ہو گئے. پھر یہ وار ویڈوز وہاں پہ جنم لیے. لیکن افغان طالبان حکومت آتے نے فیصلہ کیا کہ جو خواتین جن کے خاوند بیوہ ہیں ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں اپنی ضرورت کے کام سے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے, روزی روٹی ڈھونڈنے کے لیے. تو ان نے اجازت دی تھی افغان طالبان میں کہ وہ آپ ان کو حق دیں, ان کو رائٹس دیں. یہ پورا کا پورا ریفرنس میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. یہ ہے دی گارڈین کا آرٹیکل 10 myths اباؤٹ افغانستان, اور اس کو لکھا ہے اس بندے نے, جوناتھن سٹیلے نے. جوناتھن سٹیلے نے ہی لکھا تھا. تو اب ہم واپس جاتے ہیں ایک ڈاکیومنٹ کے تحت جو ہم نے دیکھا ہے. ہاں, تو بس یہ ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ دلچسپ پوائنٹ میں آپ کو پیش کروں گا اس ویڈیو کے تحت, جو کہ بہت حیرت کی بات ہے. آپ سوچیں, ویمنز ڈے جو کہ ہر سال ہم مناتے ہیں, ویمنز ڈے, تو کیا لکھا ہے یہاں پر, 1996 سے انٹرنیشنل ویمنز ڈے منایا گیا تھا 8 مارچ سال 2000 افغانستان کے اندر, اور جشن منایا جاتا تھا پورے دارالحکومت کابل میں. 700 خواتین نے شرکت کی ہیں, جن میں سابق یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی تھے, انجینئرز بھی تھے, ٹیچرز بھی تھے, ڈاکٹرز بھی تھے, نرسز بھی تھے, اسکول کے پرنسپلز بھی تھے, جن نے جشن منایا. ریڈیو شریعہ جو تھا وہ پورے جشن کو کور کر رہا تھا, اور ملا عمر جو افغان طالبان کے فاؤنڈنگ فادر تھے اور لیڈر تھے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی پہلی مرتبہ خواتین کو ایڈریس کرتے ہوئے, وہ پبلک میں. کمال ہے ویسے, حیرت کی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزوں پر عالمی میڈیا جو ہے افغان طالبان کو لے کر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو خواتین کی رائٹس کے اگینسٹ اینڈ آل, یہ ایکسٹریملی کنزرویٹیو ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن ہونا چاہیے کہ تھوڑا ریلیونٹ فیکٹس ہو, نہ کہ اس طرح کی ایک ایسی انفارمیشن پیش کرو جس کا شاید حقیقت سے ہی تعلق نہ ہو, جو ایسے ہی بس ایک خواہ مخواہ ان کو جو ہے نا برا بلا پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تنقید ضرور کریں لیکن ریلیونٹ فیکٹ کے ساتھ کریں. کچھ اچھی چیزیں بھی تو پیشکش کریں نا, جو افغان طالبان نے کوشش کی تھی. یہ سمجھنا چاہیے ہمیں عام طور پر. اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے اوپر. یہ عبید اللہ جان نام کا ایک شخص ہے, نے کتاب لکھا ہے دی افغانستان دی جینیسس آف فائنل کروسیڈز. اس میں پڑھتے کہ وہ افغان طالبان کا خواتین کے علم تعلیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. دی یونیورسٹی کابل کا یونیورسٹی 11 فیکلٹیز کھولنے کے لیے تیار تھے خواتین تعلیم کے لیے, لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کہہ رہا تھا کہ اس وقت مالی امداد یا کوئی ایسے اسسٹنس ہی نہیں تھے جس سے وہ ان یونیورسٹیز کی صورتحال کو بدل دے, وہاں کے جو ڈیمیجز ہیں ان کو ریپیئر کرے, ریکنسٹرکشنز کر دے, وغیرہ وغیرہ. افغان طالبان کو کوئی آبجیکشنز نہیں تھا کہ خواتین کو تعلیم مل جائے. خواتین تعلیم وہ چاہتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ وہ کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. وہ کہتے کہ جو مرد اور لڑکیاں ہیں وہ ایک کلاس میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. الگ کلاسز ہونے چاہیے لڑکیوں کے لیے, الگ کلاسز ہونے چاہیے لڑکوں کے لیے. جہاں لڑکیاں ہوں وہاں لڑکیاں ٹیچرز ہوں, جہاں لڑکے ہوں وہاں لڑکے پروفیسرز اور ٹیچرز پڑھاتے, چاہے وہ اسکول لیول پر ہو, کالج لیول پر ہو, اور یونیورسٹی لیول پر ہو. یہی تو مسئلہ تھا. افغان طالبان کو اس بات کی شکایت تھی کہ آپ ہر وقت کیا یہ کو ایجوکیشن کا رٹ لگاتے ہیں کہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہے ایک ہی کلاس میں بیٹھے, وہ نہیں بس پسند کر رہے. اس ایک شرط کو لے کر ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. عالمی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ان کو وہ چھوڑ دینا چاہیے تھا نا, ہر بار پہ ان کو پریشان کر رہے تھے. یہاں پہ آپ سوچیں, یہ ایک انفارمیشن ہے. کابل یونیورسٹی کی اس وقت کے چانسلر تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خواتین تعلیم کی کا سلوشنز ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہ آپ لڑکے اور لڑکی اسٹوڈنٹس کو ایک ہی کلاس میں بٹھا دیں. ہم دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, ہمارے اوپر اپنی مرضی کے لبرل ویلیوز کیوں زور زبردستی پیش کرنا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی آپ کسی بھی شخص کو اس کے مذہب یا اس کی معاشرتی نظام کو تبدیل کرنے کا زبردستی حق نہیں رکھتے, جو کہ افغان طالبان کا اس وقت موقف تھا. تو آپ نے بس حیران ہوئے اس بات پر کہ انہیں کیسے پیش کی تھی انفارمیشنز. اچھا, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت پھر سے دوبارہ آ گئی تھی اگست 2021 میں, اور ابھی جو ہے نا مطلب پورے ایک سال ہو چکے افغان طالبان کی حکومت کو ہوتے ہوئے. یہ سپٹمبر 2022 کی بات ہے ابھی رائٹ ناؤ یہ ویڈیو بنائے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ تولو نیوز جو کہ افغان نیوز چینل ہے, یہ ان کا رپورٹ ہے. گرلز سکولز 7ویں سے 12ویں کلاس تک کی لڑکیوں کے لیے سکولز ہرت میں کھول دیے گئے. اور یہ کب کی بات ہے, ہاں 8 نومبر 2021 کو. ٹھیک ہے,
افغان طالبان کی حکومت آتے ہوئی وہ چاہتے، اصل میں عالمی دنیا والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ تھوڑا مالی امداد دیں، کیونکہ افغانستان کا معیشت زیادہ تر مالی بیرونی امداد پہ ہی چلتے ہیں۔ ابھی بھی افغان طالبان کو امداد کی سخت ضرورت ہے۔ جب امداد ہو تو پھر وہاں کے جتنے بھی اسکولز اور کالجز میں ہیں وہاں کی ٹیچرز کو وہ تنخواہ بھی دے سکے، اور اگر ٹیچرز کو ماہانہ تنخواہ مل بھی جائے تو پھر وہاں لڑکیوں کو تعلیم جاری اور ساری رکھیں گے۔ اب افغانستان کے کتنے غریب خاندان ہیں جو چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے تعلیم، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے، اپنی بہنوں کو تعلیم دے، لیکن پیسے اتنے نہیں ہیں ان کے پاس، مالی حالات ہی شاید ایسے ہیں کہ مفت تعلیم دینا ضروری ہے۔ تو انٹرنیشنل ہیومینیٹین آرگنائزیشنز کو ہم اتنا کہیں کہ خدا را آپ کچھ تھوڑا افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں، بات چیت کریں، اور آپ اپنی طرف سے جن اسکولز اور کالجز ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس کو انلسٹ کریں کہ اس لڑکی، اس والدین کی جو بیٹی ہے، اس کی گھر والوں کی جو بہن ہے، اس کو ہم مفت تعلیم دیں گے، ٹیچرز کا تنخواہ ہم اب این جی اوز والے ادا کریں گے، انٹرنیشنل ہیومینیٹین آرگنائزیشنز ادا کریں گے، تبھی یہ تعلیم جو ہے جاری اور ساری رہے گا۔ یہ تو نہیں کہ آپ بس ہر وقت انسانی حقوق کی بات کریں اور وہ ایسے ہو گئے۔ انسانی حقوق تھوڑی اس سے پیسے اپنے آپ پیدا ہوں گے، اس میں کہہ چکا ہوں ان کی معیشت امداد پہ چلتا ہے تو اسے امداد پہ ہی چلنا پڑے گا مجبوراً۔ ایک اور نیوز رپورٹ دیکھیں کیا ہوا، یہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہے۔ ہاں، یہ ایک افغان یونیورسٹی میں ایک کرٹن لگایا گیا ہے جس سے فیمیل اسٹوڈنٹس اور میل اسٹوڈنٹس کو علیحدہ رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، اصل میں نا افغان طالبان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کلاسز ارینج کریں، تو اس لیے انہیں یہ آئیڈیا دیکھ لیا کہ بس پردے ہی رکھ لو ان دونوں کے درمیان۔ کیونکہ کمال ہے ویسے، لیکن اچھا ہے، آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغان طالبان خواتین کی تعلیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہی رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو جاری اور ساری رکھے۔ عالمی انٹرنیشنل کمیونٹیز کو چاہیے کہ وہ سختی نہ کرے بلکہ ہیلپ کرے افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ، بات چیت کرے، تاکہ وہاں کے افغانستان کے رہنے والے ہر خاتون اور لڑکی کو اس کی تعلیم کا مقصد پورا ہونے میں اس کی مدد مل جائے، اس کو سہارا مل جائے، تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور آگے بڑھ سکے اپنی افغانستان کے لوگوں کے لیے، اپنے افغانستان کی باقی اور خواتین کے لیے، اپنے افغانستان کی لڑکیوں کے لیے۔ تبھی شاید افغان طالبان کامیاب ہوگا اس معاملے میں کہ وہ خواتین کے رائٹ کو ایڈریس کرے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزوں پر شاید اعتراض تھا، جیسے کہ مئی 2022 میں یہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا تمام نیوز چینلز کو کہ جتنی بھی خواتین جو اینکر پرسن بطور کام کرتے وہ اپنے منہ کو چھپا کر رکھے۔ جب افغان طالبان نے قبضہ کیا تھا کابل کے اوپر اگست 2021 کو، اور جب یہ حکومت، جمہوری حکومت جو کہ 20 سال تک چلا تھا یو ایس لیڈ نیٹو فورسز کے تحت افغانستان میں 2001 سے لے کر 2021 تک، تو پھر وہ ایک دم کلیپسڈ ہو گیا اور افغان طالبان کی حکومت آ چکا ہے۔ ابھی 1 سال ہو چکا ہے اس کی حکومت کو۔ تو اس میں ہوا تھا کہ شروعات میں لڑکیاں جو تھے ان کو پردہ صرف یہ تھا کہ ان کے چہرے دکھانے کا حق تھا، لیکن یہ تھا کہ بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے چہرے چھپائیں، کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں ٹیلی ویژنس کے اوپر بطور نیوز اینکر پرسنس، بطور نیوز کاسٹرز، تو اپنا چہرہ بھی کور کرے۔ صرف حجاب میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ سر بھی کور کرے، پہلے یہ تھا کہ چہرے نہیں چھپائے گئے تھے اور رپورٹنگ کرتے تھے، اب ان کو زبردستی گا کہ آپ چہرہ چھپا دیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس پر کچھ خواتین کو بہت اعتراض ہوا تھا کہ کیا مطلب، ٹھیک ہے ہم نے حجاب پہن لی لیکن چہرے چھپانے کی کیا ضرورت ہے، اینڈ واٹ فور۔ تو کچھ باتوں پر شاید تنقید ہو سکتا ہے، لیکن خواتین تعلیم کے معاملے میں افغان طالبان کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، بس یہ کہ ان کی مالی حالات ایسے ہیں کہ عالمی دنیا کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے، نہ کہ ہر بار افغان طالبان پر یہ کہیں کہ ہیومن رائٹس کیوں نہیں دیتے، انسانی حقوق کیوں نہیں دیتے۔ ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ ایک طرف سے شور مچائیں اور دوسری طرف سے افغان طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی نہ کرے، بات چیت نہ کرے، ان کو ہیلپ نہ دے، ان کو پیسہ ہی نہ دے کہ وہ خود افغانستان کی خواتین کی مدد کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ ایسے ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔